الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل کے بعد پیر شریف کے دن ہوئی۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اور ہم نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کتب اہل حدیث وہابیوں کی کتب سے ہم نے اس چیز کو ثابت کیا۔ اب آج ہم اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی اور کون سا مہینہ اور کون سا دن تھا۔ اس چیز پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے مہینہ میں اور پیر کے دن ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو وفات ہے وہ 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ بات جمہور کے خلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مثال کے طور پر ہم تحقیق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس سال آخری حج فرمایا اس سال 9 ذوالحج یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی۔ اس اعتبار سے اگر فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آخری حج فرمایا وہ ذوالحج کا مہینہ سفر اور محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے اگر 30 دن کے ہوں تو پیر کے دن 6 ربیع الاول اور 1 ربیع الاول بدھ کو ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تینوں مہینے 29 دن کے تھے تو پیر کے دن 2 ربیع الاول ہوگی اور 1 ربیع الاول اتوار کو ہوگی۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ 2 مہینے 30 کے اور 1 مہینہ 29 دن کا، تو پھر پیر کے دن 7 ربیع الاول ہوگی اور 1 ربیع الاول منگل کو ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ 2 مہینے 29 دن کے اور 1 مہینہ 30 دن کا، تو پھر یہ پیر شریف یعنی کہ 1 ربیع الاول پیر شریف کا دن ہوگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بھی حساب سے اگر کوئی بھی حساب لگا لیں، جب 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن ہو تو 12 ربیع الاول پیر کے دن کسی حساب سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم نے درایتاً اور عقلاً یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ 6 اور 7 ربیع الاول کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے وفات کے متعلق 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کے اقوال ہیں۔ اب میں ان علماء کرام کا ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کی تصریح کی ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ 1 ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام الرسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ذکر فرمایا صفحہ نمبر 576 میں، کہ سب سے پہلے انہوں نے ذکر فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سعد متوفہ 230 ہجری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 13 دن بیمار رہے۔ 19 سفر بروز بدھ 11 ہجری کو آپ کی ابتدائی بیماری وہ شروع ہوئی، اور 2 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور اس کے بعد امام ابو بکر احمد بن حسین بہاقی نے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 19 سفر بروز بدھ 11 ہجری کو سخت بیمار ہوئے۔ اس وقت آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تھے، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات وہاں جمع ہو گئیں۔ آپ 13 دن بیمار رہے اور 2 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن آپ فوت ہو گئے۔ اور اسی روایت کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا۔ امام ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری کو فوت ہوئے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفہ 474 ہجری، علامہ واقدی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 2 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ اس کے بعد علامہ شہاب الدین احمد علی بن حجر متوفہ 852 ہجری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو وفات ہے وہ 2 ربیع الاول ہے۔ اور امام سہیلی نے بھی اس کو ترجیح دی۔ موسیٰ بن عقبہ اللیث خوارزمی ابن الزبیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ دوسروں کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ثانی کو ثانی عشر کا خیال کیا، پھر بعد کی پیروی کی، اسی طرح انہوں نے 12 ربیع الاول کو ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ درست نہیں ہے۔ اور
अबू बकर ने लैथ से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन यकम रबीउल अव्वल को फौत हुए। अल्लामा सुहेली ने भी इसको तरजीह दी। अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही शामी लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है वो 2 रबीउल अव्वल को हुई, इन्होंने उसी को आपने तरजीह दी है। और सुलेमान बिन तरखान ने मगाजी में इसी को तरजीह दी है कि इमाम मोहम्मद बिन साद, इमाम इब्न असाकर, इमाम अबू नुऐम अल-फदल बिन दकेन ने भी यही कौल है, और इमाम सुहेली ने भी इसी को तरजीह दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात जो है वो 2 रबीउल अव्वल को ही है। अल्लामा अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल-कारी ये भी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 2 रबीउल अव्वल को फौत हुए। और अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी मुतवफ़ा 1044 हिजरी लिखते हैं कि अल-ख़वारिज़मी ने कहा कि आप यकम रबीउल अव्वल को फौत हुए। अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 2 रबीउल अव्वल को पीर के दिन वफ़ात पाई आपने। और इसके बाद नशरुत्तीब के अंदर अशरफ अली तानवी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो तारीख़ वफ़ात है वो किसी भी हिसाब से 12 रबीउल अव्वल नहीं हो सकती है। बस जुमा 9वें ज़िलहज होकर 12 रबीउल अव्वल दोशंबा को किसी हिसाब से नहीं हो सकती। नशरुत्तीब में अल्लामा ये शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं। इसके अलावा अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं किसी और हालत किसी शक्ल से 12 रबीउल अव्वल को दोशंबा का दिन नहीं पड़ सकता। हाँ, इसी के हाशिये में लिखते हैं इसीलिए वफ़ात नबवी की सही तारीख़ हमारे नज़दीक यकम रबीउल अव्वल है। और ये मज़ीद लिखते हैं हमने रिवायत और दरायत के अतबार से तफसील से लिखा है कि आपकी जो तारीख़ वफ़ात है यकम रबीउल अव्वल है या 2 रबीउल अव्वल है, क्योंकि मशहूर 12 रबीउल अव्वल है, जबकि 12 रबीउल अव्वल आपकी विलादत का दिन है। और अब ये एतराज़ साक़ित हो गया कि आपकी वफ़ात के दिन खुशी क्यों मनाई जाती है। और आप ज़िक्र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो वफ़ात है वो यकम रबीउल अव्वल को हुई या 2 रबीउल अव्वल को हुई है। और इन्होंने कसीर उलमाए किराम का ज़िक्र फरमाया जिन्होंने इस चीज़ की सराहतन ज़िक्र फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो वफ़ात है वो यकम रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई है। अब इसके बाद कोई इतराज़ बाकी नहीं रहता कि जी ये 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं, जी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात का दिन है और ये जुलूस में खुशी करते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, हम इस तरह नहीं, बल्कि हम ये साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो वफ़ात का दिन है वो यकम रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल पीर शरीफ का दिन है। मौला करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा गुलाम बनाए। आमीन बिजाही नबी।